بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، ہم نے چند دن پہلے ایک ویڈیو لائیو کی تھی درگاہ حضرت سید سلطان شاہ غازی علیہ الرحمہ سے 11 روپے صدقہ کے تعلق سے جو ویڈیو ہم نے لائیو کی تھی۔ چند دنوں بعد ایک دو دن ہو گئے کہ اس کے اپوزٹ ایک ویڈیو کوئی سجاد قاضی نام کا شخص ہے سرنکوٹ کی سرزمین سے، اور اس نے کافی جاہلانہ گفتگو کی ہے، سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایسی جاہلانہ گفتگو کہ جسے سننے کے بعد آج میں پھر آپ کے سامنے لائیو آیا ہوں، میں آپ کو ساری صدقے کی تفصیل بتاؤں گا، اور ساتھ میں جو جاہلانہ گفتگو ہے اس جاہل آدمی کی یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس میں اس شخص نے کہا ہے کہ یہ جو نام لیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ یہ کتے کا ذکر کیا ہے کہ کتے کا کیسے ہو سکتا ہے جی، جانوروں کا صدقہ ہے تو اس کے ساتھ گھر میں کتا بھی رکھا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ کی حدیث پاک ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی ہے، سونے کی ہے، چاندی کی ہے، زیور کی ہے، لباس کی ہے، بکریوں، بیڑوں، بھینسوں اور گائیں اور بیل، ہر شے کی زکوٰۃ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں سامعین و ناظرین کہ اگر جانوروں پر زکوٰۃ ہے تو مال تب تک پاک نہیں ہوتا جب تک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر جسم پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح مال مویشی پر زکوٰۃ ہے، تو اگر مال پر زکوٰۃ ہے تو ہم اگر مال مویشی کی طرف سے صدقہ دیں گے تو ہمارا مال مویشی جو ہے وہ صدقہ ادا کرنے پر اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اس شخص نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جی یہ جانوروں کا صدقہ کہاں سے آیا؟ جانور تو گھر میں کتے بھی ہوتے ہیں اور بلیاں بھی ہوتے ہیں۔ ایسے جاہل آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ صدقہ کیا ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہ عشر کیا ہوتا ہے، یہ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ خود کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر بول رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، میرے اکاؤنٹس چل نہیں رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح کی حرکات یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے، ایڈمنسٹریشن نے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک کیے ہوئے ہیں اور پھر ایک اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرتی ہیں، ماں باپ لڑکیوں سے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ جی صدقہ کہاں سے آیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو خواہش ہے، اگر آپ کو ریاست جموں و کشمیر کا مفتی اعظم بننے کی خواہش ہے تو ذرا اپنا چہرہ تو اس قابل بنا لیں، وضع قطع تو بنا لیں، کم از کم اس چہرے کو، پیاری سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی سے اس چہرے کو سجا لیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیں، اور تھوڑا بہت جتنا ہو سکے کسی قدر آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آپ مفتی اعظم بننے کی کوشش کریں۔ اور آپ اس نے شخص نے کہا ہے کہ یہ جو جی صدقہ ہے لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ میں نے جو صدقے کی ویڈیو بنائی ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب مرشد کامل ولی کامل، اور وہ حیات ہیں کالا بن مہنڈر کی سرزمین پر۔ میں نے مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر پاک نہیں کیا ہے، وہ گولڑا شریف پاکستان کے اندر ان کا مزار پاک ہے۔ میں نے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب ولی کامل مرشد کامل جو سرزمین مہنڈر کالا بن میں با حیات ہیں، اور ان کے در فیض سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، میں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ذکر یہ کیا ہے کہ 11 روپے صدقہ کے حساب سے آپ جانوروں کی طرف سے فی کس مرد و زن سب کی طرف سے یہ صدقہ جو ہے اسے آپ اکٹھا کر کے بنائیں، پکائیں، اور اس پر علماء کرام دعائیں مانگے، رو کر کے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری کریں، گریہ و زاری کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ اسے تقسیم کریں۔ اگر آپ دریا پر اسے تقسیم کریں یا دریا پر بنائیں یا جہاں پہ پانی کا بہت زیادہ ہو وہاں پہ اگر آپ اس صدقے کو بنائیں تو تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ صدقہ بچ جائے تو اسے آپ دریا کے حوالے کر دیں، پانی میں بہا دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دریا کے اندر مچھلیاں ہیں، آبی کے جانور ہیں،
और कीड़े मकोड़े हैं, जब वो खाएंगे तो 11 रुपए जिसने सदका अदा किया वो सदका घर में वापस ना जाए बल्कि दरिया के अंदर बहा दिया जाए। और इस सदके का हुक्म कुरान में है, सूरह बकरा आयत नंबर 261 261 आयत नंबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कलाम में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। इसका तर्जुमा ये है कि वो शख्स, वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, सदकात और खैरात करते हैं, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपने एक दाना जमीन में बोया और उससे फिर 7 बालें उगी, उससे 7 बालें उगी और एक बाल में 100 दाने, उससे एक बाल में 100 दाने उगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मिसाल दी है कुरान पाक में कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनके खर्च किए हुए मालों की हालत ऐसी है जैसे एक दाने की हालत, जिससे फर्ज करो 7 बालें जमी और हर बाल के अंदर 100 दाने हैं, यानी आप एक दाना सदका करोगे, ये कुरान है रब का, ये कलाम है रब की, एक दाना सदका करोगे, अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे तो उस पर 700 दाने का अजर सवाब मिलेगा। दूसरी जगह आयत नंबर 245 है, यह भी सूरह बकरा की आयत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रदन हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरा, कि कौन शख्स है ऐसा जो कर्ज दे, कर्ज हसना, अच्छा कर्ज दे अल्लाह ताला की बारगाह में, हालांकि माल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है, जायदाद, ये जमीन, ये सीमोज़ार अल्लाह ताला ने अता किया है, उसके बावजूद रब्बे किब्रिया अपनी कलाम में इरशाद फरमाता है कि वो कौन है जो अपने रब को कर्ज हसना दे, अच्छा कर्ज दे। तो देखिए आप कि अहादीस करीमा से ये सदका जो है साबित है, कुरान पाक की आयात से ये सदका जो है ये साबित है। और ये शख्स सबूत मांग रहा है कि जी लोग, हालांकि ये जो वीडियो हमने बनाई है, ये इस वीडियो पर बंगलोई की सरजमीन से, दगवार की सरजमीन से, पुंछ के मैं मुबारकबादी पेश करूंगा सिटी पुंछ के नौजवानों को कि जिन्होंने घर घर जाकर के ये सदका इकट्ठा किया और अफ्तारी के वक्त लोगों ने एक बड़ी तादाद में इस अफ्तारी के वक्त इस सदके का एहतमाम किया। दीगर इलाका जात में, हमारे गांव में, मेंढर की सरजमीन में, राजौरी से एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस सदके को अदा किया और लोग ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि हजरत का फरमान है। और यही सदका एक मजरूब वली, मर्द कलंदर, जो पर्दा फरमा गए हैं, हजरत बाबा मुजफ्फर शाह पाक अल मशहूर कड़ियां वाले बाबा अली रहमा, दरबार शरीफ सलोत्री, जब वो हयात थे तो आपका फरमान हुआ कि ये यही 11 रुपए का सदका है जो फौरन दिया जाए। तो उस वक्त इस हमारी रियासत के अंदर, हमारे जिला पुंछ के अंदर, जिला राजौरी के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने सदका और खैरात किया कि यहां तक कि, हालांकि उस वक्त कोई वबाई मर्ज नहीं थी, हालां तक कि लोग दरिया पर निकले और हर मजहब और हर मसलक और हर मकतबा फिक्र के आदमी ने यह सदका किया। चंद दिन बाद हमने देखा कि हमारी पड़ोसी मुल्क में एक जलजला रोनमा हुआ, बॉर्डर के पार, नीचे की जमीन ऊपर हो गई, ऊपर की नीचे जमीन हो गई और हजारों की तादाद में लोग जमीन के अंदर दस गए। लेकिन इस सदका अदा करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी हिफाजत फरमाई। आज मैं अफसोस कर रहा हूं कि इस महामारी के अंदर हमें जरूरत थी इस बात की कि हम गिरिया उजारी करें, हम रोजे रखें, हम तौबा इस्तिगफार करें। यहां तक कि अगर कहा जाए तो बड़े बड़े माल मवेशी को हम अल्लाह ताला की पाक बारगाह में कुर्बान करें। हमने पूरे हिंदुस्तान की हालात देखी है और मुझे इस शख्स पर और इसकी फिक्र पर और इसकी सोच पर और इसने जो गुफ्तगू की है इस पर मुझे अफसोस है कि इस हालात के अंदर के जहां सरजमीन हिंदुस्तान से हर
ہاسپٹل سے اور ہر علاقے سے اور ہر بستی سے اور ہر شہر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے. لوگوں کو تدفین و تکفین کے لیے ڈیڈ باڈیاں نہیں مل رہی ہیں, لاشیں نہیں مل رہی ہیں, جنازے نہیں مل رہے ہیں, تدفین و تکفین نہیں ہو رہی ہے. اور ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ کرین کے ذریعے, مشینوں کے ذریعے, باکٹ کے ذریعے لوگوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے گہرے گڑھوں میں پھینک دیا جا رہا ہے. یہ رونے کا وقت تھا, گریہ ازاری کا وقت تھا, اس میں صدقات و خیرات کرنے تھے. اور افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ 11 روپے صدقہ پر سے جھگڑا کر رہے ہو. یہ 11 روپے صدقہ اس لیے تھا کہ اسے ایک امیر بھی دے سکتا ہے, اس کے ساتھ ایک غریب بھی دے سکتا ہے جو نہایت ہی کمزور ہے اور جس کے پاس کمائی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. کیونکہ آپ اندازہ لگائیں کہ 10 آدمی اگر گھر میں ہیں, آپ مال مویشی کو ملائیں, ہر گھر کے اندر اگر 10 فرد ہیں تو یہ 11 روپے کے حساب سے 110 روپے بنتے ہیں. اور 110 روپے اس مہاماری کے اندر جو لوگ جونج رہے ہیں, 110 روپے تو ایک غریب سے غریب آدمی بھی دے سکتا ہے. اور وہ شخص کہہ رہا ہے بھئی یہ صدقہ کیوں دیا جا رہا ہے, یہ کہاں سے ہے, اس کا ثبوت کہاں سے ہے. میری گزارش ہے کہ سارے لوگ صدقات و خیرات کریں. یہ جو ہمارے دینی ادارے ہیں مسلک اہل سنت والجماعت کے اور دیگر جو ادارے ہیں جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے, یہ جتنے دینی ادارے ہیں کوئی ان کے انکم سورس نہیں ہے, کوئی سرکار کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس مہاماری میں, اس برے حالات میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں, اپنے مدرسوں کا تعاون کریں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں نونہالان اسلام جو ہیں وہ تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں. اور بیچ میں سے یہ جو صدقہ ہے اسے آپ شیئر کریں, کوشش کریں اور نہ کریں. اگر آپ کوئی نہ یہ صدقہ دینا چاہے تو ہم زبردستی تو نہیں کر رہے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب جو باحیات ہیں, سرزمین کالا بن میں ہیں اور ان کے در اقدس سے فیض عام جاری ہے, انہوں نے پیسے اپنے گھر کے لیے نہیں مانگے یا ہم نے پیسے اپنے گھر کے لیے نہیں مانگے کہ یہ پیسے اکٹھے کر کے ہمیں دیے جائیں. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صدقات آپ کو اکٹھے کرنے چاہیے. 11 روپے کا کوئی بڑا حساب نہیں ہے. آپ اس صدقات و خیرات کو کریں, دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں گریہ ازاری کریں. اور اس جاہل شخص و احمق شخص جسے کوئی پتہ نہیں ہے, اس کے چہرے کی آپ حالات دیکھیں, اس کی بات پر نہ جائیں. اور یہ صدقات و خیرات جس طرح بتایا گیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم جہاں جہاں یہ صدقات و خیرات اکٹھے کیے گئے قبول فرما, اور جہاں افطاری کے وقت ان کا اہتمام کیا گیا ہے رب کبریت کو قبول فرما. اور ہمارے علاقے سے اس وبائی اور لا علاج مرض کو اور اس ناگہانی آفت کو دور فرما. اور تمام ضلع پونچھ اور ضلع راجوری اور ریاست جموں و کشمیر اور تمام عالم اسلام پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور تمام لوگوں کی رب کبریت اس لا علاج بیماری سے حفاظ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.